جب معاملات یہاں تک آ چکے ہوں تو پھر یہ ہے کہ تجربہ کار لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے. وہ تو آپ نے کل گلا کیا تھا کہ نواز شریف کو نہیں بلایا گیا. خیر مولانا صاحب تو وہاں تھے نا, انہوں نے اپنا حق ادا کیا. وہ تو انہوں نے کیا بہرحال. تو وہ یہ ہے کہ وہ یعنی تجربے کی مار ماری ہے کس نے؟ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت نے. وہ کیسے؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ جی جب مشترکہ اعلامیہ حکومت نے ان کیمرہ اجلاس کا, یعنی ان کی تم یہ دیکھو اپنی ان کی کانٹرڈکشنز کتنی ہے کہ ان کیمرہ اجلاس کا جو اعلامیہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کا ایک باقاعدہ پرنٹ کی صورت میں اس کو شائع کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے بعد اس کو سنوایا جاتا ہے تمام ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ. تو بھائی یہ پھر ان کیمرہ اجلاس کیا ہوا؟ اعلامیہ لوگوں کو بتانا تھا جی اسی کو کم کیتا عمران آوے یا نہ آوے, یہ کارروائی ڈالنی تھی. اچھا جب وزیر اعظم صاحب نے یہ پہل کی تو پھر آئی ایس پی آر نے فیصلہ کیا کہ جی ہم بھی کوئی چیتا نکات جو ہیں آرمی چیف کے خطاب کے ان کی گفتگو کے دے دیں. انہوں نے بھی ریلیز کر دی. تو انہی کی روایات پر عمل کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیانی جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی جمعیت علماء اسلام کا پارٹی موقف اور اس کا اعلامیہ جاری کر جو وہاں فلور پہ بولے گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کہا ہے, تو اعلامیہ وہی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک کو, یعنی وہ شروع ایسے ہوا, یہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے لفظ ہمیں اختیار کیا ہے, وہ پلورل سینس میں بولے ہیں. انہوں نے اس کا انٹرو یہ نہیں بنایا کہ بروز منگل جو قومی جو پارلیمانی کمیٹی خصوصی کمیٹی برائے سلامتی امور اس کا جو اجلاس ہوا اس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت العلماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے فرمایا, انہوں نے مزید فرمایا, مزید کہا, اور انہوں نے کہا ہے واضح طور پر یہ لکھا ہے جمعیت علماء اسلام کا پارٹی موقف, ہیڈ لائن یہی ہے, اور اس کا اعلامیہ. آ گئی سمجھ؟ آگے اب اس میں خاص بات لگے گا, اس میں وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو اس میں ذکر ہی نہیں کیا کہ مولانا کی تقریر کیا تھی. اس نے کہا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے آج کل کے حالات کے بارے میں. اس پریس ریلیز سے کیا نکالا آپ نے؟ اس پریس ریلیز سے نکالا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سیدھے الفاظ میں یہ کہا ہے ہماری عسکری قیادت کو کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ کی دانست میں روس کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی تھی وہ جہاد تھی, اور اس میں ہم مدرسوں والے سہولت کار تھے. اب وہی سہولت کار, وہی مجاہدین جو ہیں انہی کو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کا قلع کما کرنا ہے, کیونکہ یہ تو اب دہشت گرد ہو گئے. تو پہلے تو یہ طے کریں کہ کب ہم مجاہد تھے اور کب دہشت گرد.